الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم بزرگوں، دوستو، لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی ان مقدس گھڑیوں کو اور ان بابرکت لمحات کی صحیح وصولی کے لیے ہم نے روزانہ تفسیر قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ قرآن پاک معانی اور مطالب کا ایک بہت بڑا گہرا سمندر ہے۔ اس کی حقیقت تک اور اس کی تہ تک، اس سمندر کی تہ تک کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں جنہوں نے اس سمندر کی تہ تک پہنچنے کی کوشش تو کی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کا کوئی آدمی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جائے، تو مختصر طور پر ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، اس کو علماء نے ام الکتاب بھی کہا ہے، سورۃ الشفا بھی اس کو کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں اس کے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیتیں مناسب معلوم ہوا کہ آج پہلا دن ہے، تو سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیتیں جتنا بھی ہم نے جو وقت طے کیا ہے 20 سے 25 منٹ کا، اس درمیان میں جتنا ہوا اتنا آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کریں گے۔ قسط وار ہمارا یہ سلسلہ چلے گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہمیں ملا ہے، دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس میں بنیادی 3 عقیدے سب کے لیے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید کا۔ توحید کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی قدرت کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی صفات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اکیلا سمجھنا، یہ توحید۔ دوسرا ہے رسالت۔ رسالت کا مطلب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات پر عمل کرنا، اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ان پر بھی ایمان لانا، لیکن پیروی اور اتباع تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں انہی کی ہوگی۔ آخرت کا مطلب یہ دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس دنیا کے پرے ایک اور دنیا ہے، اس دنیا سے ہٹ کر ایک اور زندگی آنے والی ہے جو اصل زندگی ہے، اس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد کے معنی ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس قسم کی بھی جو کوئی بھی جیسی بھی تعریف کر رہا ہو، اس تعریف کے لائق اور اس تعریف کی سزاوار بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اگر دنیا پر کوئی آدمی غور کرے تو دنیا میں کروڑوں بلکہ کروڑوں چیزیں انسان کو نفع پہنچانے والی، انسان کو اپنی تعریف کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر ذرا اور غور کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتی ہے،
یہ ساری چیزوں کے پیچھے، ان ساری طاقتوں کے پیچھے، ان ساری خوبصورتیوں کے پیچھے، دنیا میں جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی جس اعتبار سے بھی تعریف کے قابل کوئی ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ان ساری خوبصورتیوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت کار فرما ہے۔ تو اسی لیے فرمایا دنیا میں جہاں کہیں بھی جس قسم کی بھی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر یا کسی خوبصورت عمارت کی تعریف کی جائے۔ جیسے کوئی آدمی کسی خوبصورت عمارت کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اس کی تعریف نہیں بلکہ اللہ اس عمارت کو، اس خوبصورت عمارت کو پیدا کرنے والے معمار کی تعریف ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ اس معمار کی بھی تعریف نہیں، اس مزدور کی بھی تعریف نہیں، بلکہ اس مزدور کو پیدا کرنے والے، اس کے اندر اس طرح کی صلاحیت کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو وہ در حقیقت اللہ جل شانہ کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کے بنانے والے قدرت کی ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت میں وہی چیز کا بنانے والا ہے، وہی اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ کے ساتھ ساتھ اپنی ایک سب سے پہلی صفت کا بیان فرمایا، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ آگے کا جملہ، آگے کے الفاظ اس کی دلیل ہیں۔ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی پروردگار ہے، وہی پالنہار ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا۔ عالمین کا مطلب ہے صرف انسانوں کا نہیں، ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی جہان پائے جاتے ہیں، انسانوں کا جہان ہو، جنات کا جہاں ہو، جانوروں کا جہاں ہو، آسمانوں کا جہاں ہو، چاند ستاروں کا جہاں ہو، بادلوں پہاڑوں کا جہاں ہو، سمندروں دریاؤں کا جہاں ہو، چرندے چرنے والے چرندوں کا جہاں ہو، اڑنے والے پرندوں کا جہاں ہو، زمین پر رینگنے والے جانوروں کا جہاں، چوپایوں کا جہاں ہو، کیڑے مکوڑوں کا جہاں ہو، درندوں کا جہاں ہو، جتنوں کا جہاں ہو، ساری جہانوں کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پالنے کا مطلب صرف روزی دینا نہیں، پالنے کا مطلب پالنے میں عمومیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں جتنے بھی جہاں ہیں، جتنے بھی جہانوں میں جتنے بھی جاندار بستے ہیں، غیر جاندار بستے ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی تعریف کے لائق ہے، وہی تعریف کی اسی کی تعریف شان کے قابل ہے۔ تو اس جملے میں ایک عجیب و غریب قسم کا اشارہ اس طرف بھی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تعریف کے قابل۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے، تو کبھی کبھی ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہ انسان کو کبھی کسی قسم کی تکلیف پہنچ رہی ہے، انسان کو کبھی قسم کی کوئی انسان پر ظلم کر دیتا ہے، کہیں پر کوئی فساد آ گیا، کہیں پر کوئی طوفان آ گیا، کہیں پر کوئی زلزلہ آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو سکتی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے کرنے والے ہیں، ہر کام کے کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے، تو یہ ہمیں کچھ کام جو غلط نظر آ رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کے قابل تو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیسے کر دیا؟ کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یہ سارے کام بھی تو اسی کائنات میں ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں جس کی تعریف کی جا سکے، تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے تمام کام قابل تعریف ہیں، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کائنات میں کچھ کام ہمیں مثبت پہلو میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کوئی منفی پہلو بھی ہوتا ہے، جس میں دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو رب العالمین کے اس جملے میں ایک لطیف سا اشارہ اس طرف بھی موجود ہے، اس جواب کی طرف بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا
کہ دنیا میں کوئی غلط کام تمہیں نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دنیا میں کسی کام سے تمہیں تھوڑی بہت تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی صدمہ پہنچتا ہے یا کوئی غم ہوتا ہے، تو یہ تمہاری اپنی عقل کے دائرے میں رہ کر تم سوچ رہے ہو، جس کا نتیجہ تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے۔ تمہاری عقل چھوٹی، تمہارے جذبات چھوٹے، تمہاری سوچ چھوٹی، تمہارا ذہن چھوٹا، اس چھوٹی سی عقل کو لے کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع قدرت کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں، ساری کائنات کا پال پوس رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کی نگاہ میں کس لمحے کون سا کام اس کائنات کی مصلحت کے عین مطابق ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، تمہاری سوچ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کو آج کے مثال میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی بچے کو کوئی زخم ہو گیا، پھوڑا وغیرہ نکل کر آ گیا، اب باپ اس کو دوڑے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا، پھوڑے کو، زخم کو کاٹے گا، کھریچے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جب زخم کو کاٹے گا، زخم کے اطراف کی جگہ کو کھرچے گا تو وہاں سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گا، زخم ہونے کی وجہ سے بچے کو درد بھی ہوگا، درد کی وجہ سے بچہ چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جا رہی ہوں گے، لیکن ڈاکٹر ہے کہ برابر اس پر نشتر لگاتا چلا جا رہا ہے، اس پر اپنے آلات کو استعمال کرتے چلا جا رہا ہے۔ باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، باپ باہر کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کے اس کام پر روکے گا نہیں، بلکہ ڈاکٹر کے اس کام پر خوش ہوگا، اس کو اس کے معاوضے کے طور پر، انعام اور ہدیے کے طور پر کچھ پیسے وغیرہ بھی دے گا۔ کیوں دے گا؟ ہماری سوچ بھی اس بچے کی عقل کے مطابق ہے۔ بچے کو جس طرح ظاہری اعتبار سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کو درد محسوس ہو رہا ہے، اسی طرح دنیا میں، کائنات میں کہیں کسی پر بھی کچھ کام ہوتا ہے، غلط ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، تو ہمیں بھی ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا وہاں پہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت و مصلحتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہی جانتا ہے کہ کس لمحہ کون سی بات اس کائنات کے مصلحت کے مطابق ہے، وہ رب العالمین ہے، لہٰذا جو فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ برحق ہوتا ہے، اس کا فیصلہ مصلحت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر بہت مشہور کتاب ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ دریائے دجلہ جو بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، دریائے دجلہ جس کو کہتے ہیں، اس کے کنارے پر ایک بہت بڑے بزرگ جا رہے تھے۔ جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بڑا سا بچھو وہاں پر راستے کے کنارے پر جا رہا ہے۔ ان بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ کسی بھی مصلحت اور مقصد کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ درخت کا پتا بھی اگر کہیں پر گرتا ہے تو حرکت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے علم اور حکمت اور قدرت کے مطابق ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو یہ بچھو بھی کسی کام پر جا رہا ہوگا، اللہ نے اس کو بھی کسی نہ کسی کام پر لگایا ہوگا، تو آج میں اس کا ذرا پیچھا کرتا ہوں، دیکھوں کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، کیا کرے گا۔ دل میں خیال آیا، وہ اس بچھو کے پیچھے پیچھے چل پڑے، آگے آگے بچھو چل رہا ہے، پیچھے یہ بزرگ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر بچھو نے اپنا اچانک رخ موڑ لیا، اپنا ڈائریکشن بدل لیا اور دریا کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بزرگ بھی اس بچھو کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ بچھو کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدائی کشتی کا سامان مہیا کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ دریا میں ایک کچھوا تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کچھوا تیرتا ہوا آیا اور ٹھیک اس جگہ پر جہاں پر بچھو کھڑا ہوا تھا آ کر بچھو کے سامنے کچھوا کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی کچھوا بچھو کے سامنے ٹہرتا ہے تو وہ بچھو کود کر اس کچھوے کے پیٹھ پر سوار ہوتا ہے، وہ کچھوا اس کو سمندر کے اندر لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کشتی کا انتظام کر لیا، اس کچھوے کے پیچھے پیچھے بچھو کا تعاقب کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ وہ کچھوا پانی پر تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں چونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس کا پیچھا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچھو کو آج کس کام پر لگایا ہوا ہے، تو پیچھے پیچھے بزرگ بھی چلنے لگے کشتی پر سوار ہو کر۔
تو حضرت نے دیکھا کہ کچھوا بچھو کو لے کر سمندر کے دوسرے کنارے پر گیا، وہاں جا کر کنارے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی کنارے پر پہنچا تو وہ بچھو اپنے کچھوے سے اتر کر کنارے پر اتر گیا۔ اب یہ حضرت بھی، یہ بزرگ بھی کشتی سے کنارے پر اتر گئے۔ اب پھر بچھو آگے چل رہا ہے، پیچھے اس کے یہ بزرگ چل رہے ہیں۔ خدا جانے کہاں جا رہا تھا، کہاں منزل تھی، لیکن حضرت نے چونکہ ارادہ کر لیا تھا، حضرت بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو آگے آگے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک درخت ہے، درخت کے سائے میں ایک آدمی سو رہا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے سوچا کہ یہ بچھو جائے گا اور اس درخت کے سائے میں سونے والے آدمی کو کاٹے گا۔ جب اس سوئے ہوئے آدمی کے قریب جیسے ہی بچھو پہنچا تو میں نے دیکھا کہ درخت کے پیچھے سے ایک سانپ نکل کر آتا ہے۔ سانپ پھن کو تھانے ہوئے، پھن اٹھائے ہوئے آتا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں، کچھ ہی لمحوں میں وہ سانپ آئے گا اور اس سونے والے آدمی کو ڈسے گا اور چلا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام جو کیا تھا، بچھو آگے بڑھا اور سانپ پر کھودا، اور سانپ اور بچھو کی لڑائی ہوتی ہے۔ سانپ بچھو کے سامنے ہار جاتا ہے، بچھو جیت جاتا ہے، سانپ وہیں پر مر جاتا ہے۔ اب اتنے دیر میں، تھوڑی ہی دیر جیسی گزری تھی، یہ واقعہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک وہ آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اٹھ کر بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا کہ وہاں پر سانپ مرا پڑا ہوا ہے، وہاں پر بچھو کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ آدمی بچھو کے خوف سے، اس آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بچھو مجھے کاٹنے کے لیے آیا ہے، تو وہاں سے سانپ وہ بازو سے پتھر کو اٹھایا، بچھو کو کچل کر مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر اس آدمی کا ہاتھ کو روکا اور اسے کہا کہ تم جس کو سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہیں ڈسنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے آیا، ایسا نہیں ہے، یہ بچھو تو تمہیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کے بعد پورا قصہ وہ بزرگ نے اس آدمی کو سنایا۔ اس وقت بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت بات میری سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی نہ کوئی حرکت کسی نہ کسی مصلحت سے خالی نہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے فرمایا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بھی کسی نہ کسی مشن میں لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں اس واقعے میں تو سونے والا آدمی جب بیدار ہوا، جب اس نے جاگا تو اس کو بچھو نظر آیا۔ اس کے دل میں تو یہ بات تھی کہ یہ بچھو جان لینے والا جانور ہے، نقصان پہنچانے والا جانور ہے، اس کو مارنا چاہیے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بچھو مارنے والا جانور ہے۔ اس مارنے والے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی کا سامان دے کر میرے پاس بھیجا تھا۔ تو اس کائنات میں جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں بہت سے واقعات ہیں جن کی اصلیت اور حکمت ہماری محدود اور چھوٹی سی عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتی۔ اسی واسطے انسان طے کر لیتا ہے، اسی واسطے انسان یہ اپنے آپ میں خود اپنی بات میں یہ سوچ لیتا ہے، یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ واقعہ مجھے تکلیف دینے والا ہے، یہ واقعہ میرے لیے صدمے کا ذریعہ ہے، یہ واقعہ میرے لیے حادثے کا سبب ہے، یہ میرے لیے رنج کا واقعہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سا واقعہ انسان کے لیے بہتر ہے، کون سا واقعہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات کو چلاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کسی واقعے پر انسان رنجیدہ ہوتا ہے، کسی واقعے پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی واقعے پر صدمہ ہوتا ہے، لیکن صدمہ ہونا فطرت کے مطابق ہے، فطرت ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو صدمہ بھی پہنچتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا یقین بھی انسان رکھے کہ اگرچہ مجھے صدمہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کی مرضی اور اس کی حکمت کے عین مطابق یہ صدمہ مجھے پہنچ رہا ہے۔ اسی کا نام صبر ہے۔ چاہے آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، رو بھی رہا ہو، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوں، غم کا اظہار بھی کر رہا ہو، لیکن دل اس بات پر مطمئن اور دل اس بات پر راضی ہو کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے فرمان اور اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعے کو سوچیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں دفن کرنے کے لیے، ان کی تدفین کے لیے قبر میں اترتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے آپ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتار رہے ہیں۔
آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے ہیں، صحابہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ اے ابراہیم، تمہاری جدائیگی سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، تمہاری جدائیگی سے مجھے، تمہارے فراق سے میرے دل کو صدمہ پہنچ رہا ہے، لیکن اس وقت بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ مسلمان کی، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے انسانوں ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے، خوف کی حالت تم پر طاری کر دیں گے، والجوع، کبھی کبھی ہم تم کو آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کبھی مال میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، کبھی جانوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، کبھی پیداوار کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ان حالات میں جو آدمی صبر کر کے چلے جائے گا، اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والے اصل میں کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تمہارے دوستوں میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، تمہاری پیداوار میں کمی آ جائے، تمہاری فصل میں کمی آ جائے، سب چیزیں ہوں گی، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں آتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے، ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین کا جو کلمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی مصلحت اور مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا؟ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ الرحمن سارے جہانوں پر رحم کرنے والا اللہ، ہم تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ جو بہت مہربان ہے۔ الرحیم کا ترجمہ نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس کی رحمت میں وسعت زیادہ ہو، اس کی رحمت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہو، یعنی ہر ایک کے اوپر، ہر شے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اس کی رحمت ہو۔ اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، مکمل ہو، ہر چیز پر مکمل رحمت ہو۔ دونوں میں فرق یہ ہے، الرحمن میں وسعت زیادہ ہے اور الرحیم میں گہرائی زیادہ ہے۔ دنیا میں یعنی اس کی رحمت ہر ایک شے کو شامل ہے، وہ اپنی رحمت سے سب کو رزق دے رہا ہے، سب کی پرورش کر رہا ہے، سب کو اس نے دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کیا، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اس کا دوست ہو، چاہے اس کا دشمن ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے اللہ کے وجود کا بھی منکر ہو۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی دنیا میں بسے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ ہی کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ لا مذہب جن کو کہتے ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رحمان ہیں، ان کی بھی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پوری کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اس صفت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ، کوئی آدمی سوچنے والا سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری دنیا کو پیدا کیا، ساری دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ
چونکہ مجبور ہو گئے ہیں ساری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے آگے کی آیت میں بتا دیا الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کی ضرورتوں کو، ساری دنیا کی تربیت کر رہے ہیں، ساری دنیا کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، ساری دنیا کی روزی کا، ساری دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہو گئے ہیں ایسا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کوئی مجبور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ فرما بردار ہے ان کو بھی دے رہے ہیں، نافرمان ہے ان کو بھی دے رہے ہیں، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان لگا ہوا ہے، دشمن بھی اس سے کھا رہا ہے، دوست بھی اس سے کھا رہا ہے۔ دنیا میں رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل نہیں ہے، مکمل رحمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت ہوگی۔ دنیا کے اندر راحت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوئی ہے، کوئی خوشی آتی ہے تو خوشی مکمل نہیں، کوئی غم آتا ہے تو غم بھی مکمل نہیں ہوتا، کوئی راحت ملتی ہے تو راحت بھی مکمل نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تکلیف کا شائبہ ہوتا ہے۔ کوئی سے بڑا حکمران ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے راحت میسر ہے، میں دنیا میں ہمیشہ سے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں ہمیشہ سے آرام ہوں، دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عالم بھی تین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، عالم تین ہیں۔ سب سے پہلا عالم یہ ہے، ایک عالم وہ ہے جس میں ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، راحت ہی راحت ہے، وہاں نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، وہاں نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، وہاں نہ کسی قسم کا کوئی رنج و غم ہوگا۔ وہ عالم کون سا ہے؟ وہ عالم جنت ہے۔ وہاں تو ہمیشہ سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت۔ ایک عالم وہ ہے وہاں پہ ہمیشہ تکلیف ہی تکلیف، عذاب ہی عذاب، مصیبت ہی مصیبت، صدمہ ہی صدمہ۔ وہ عالم کون سا ہے؟ وہ عالم دوزخ ہے۔ تیسرا عالم وہ ہے جس میں دونوں چیزیں ہیں، ملی جلی ہیں، تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، بے چینی بھی ہے، آرام بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، مالداری بھی ہے، فقیر بھی ہے، وسعت بھی ہے، غربت بھی ہے، ہر چیز یہاں پر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمانیت کا اظہار کرتے ہیں، صفت رحمان کا اظہار دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تکلیف کے ساتھ ساتھ راحت بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل جو چیز ہے وہ آخرت کی چیز ہے، وہ آخرت کی چیز وہ رحیم میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے، بعض بزرگوں نے فرمایا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا میں وہ رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں وہ رحیم ہے۔ اس کی راحت، اس کی رحمت مکمل، اس کی مہربانی مکمل، یہ دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت الرحمن الرحیم میں بیان فرمایا۔ اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی رحم کرنے والے، لیکن یہ سوچو دنیا کی رحمت میں کسی کے آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، بولے تو تکلیف کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی صفت کا اظہار قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے سے علماء نے بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رحمان کی صفت کا مکمل طور پر اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی کبھی ناراضگی کا اظہار بھی دنیا میں کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی رحمت زیادہ ہے۔ تو اصل صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا۔ ہاں بندے اگر نافرمانی کی روش اختیار کر لیں، بندہ بننے سے انکار کر دیں، بندے اللہ کی رحمت قبول کرنے سے انکار کر دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ان کو سزا بھی دیتے ہیں۔ لیکن غلطی ہو گئی، غلطی سے بچنے کا سامان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیں گے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں تکلیفیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی بہت بڑی چیز ہے۔ یہی تو رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی دنیا میں معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے اولاد، اے انسان، تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے، آسمانوں کی چوٹیوں تک بھی تیرے گناہ پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو ایک مرتبہ میرے سامنے گر کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے نا۔ تو یہی اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے بعد لفظ جو استعمال کیا وہ رحمت کی صفت کا ہے۔ دیکھو تو پوری سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت رب العالمین بیان فرمائی، ایک رحمان، ایک رحیم، اور آگے فرمایا مالک یوم الدین، لیکن کہیں غصے والی صفت بیان نہیں فرمائی، غضب والی صفت بیان نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل جو صفت ہے وہ رحمان اور رحیم ہونا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی بندوں کو کر رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رحمت ہے، تو ہم بندوں سے بھی اسی صفت کا تم سے مطالبہ کرتے ہیں، تم سے بھی اسی صفت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم آپس میں رفیق اور رحیم بن کر رہو۔ آپس میں بھی تمہارے معاملات رحمت کے ذریعے سے ہونے چاہیے، ظلم کا معاملہ نہ کریں، حق تلفیاں نہ کریں، ایک دوسرے پر کسی قسم کی کوئی مالی اعتبار سے زیادتی نہ کرے، بدنی اعتبار سے کوئی زیادتی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر رحم کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کی صفت استعمال فرمائی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جب پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہیں، تو تم دنیا والوں پر تم رحم کرو، آسمان والے رحمان تم پر رحم کریں گے۔ تو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، تمہارے ساتھ قدم قدم پر بھی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، تو تمہارا سارا وجود دوسروں کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ تم صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی تمہارا برتاؤ رحمت والا ہو، رحمت والا تمہارا برتاؤ ہو، شفقت والا تمہارا برتاؤ ہو، محبت والا، پیار و محبت کا تمہارا برتاؤ ہو، ظلم کا، سنگدلی کا معاملہ مت کرو، رحم کا برتاؤ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر بھی اسی صفت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو 3 سبق ہمیں آج کی اس تفسیر کے ذریعے سے دیے گئے۔ وہ کیا ہے؟ رب العالمین سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کے بعد بیان فرمایا الرحمن الرحیم۔ اس سے 3 باتیں ہمارے لیے معلوم ہوئیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت رحمت ہے، اور رحمت ہی اصل غالب آنے والی صفت ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ بندوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں جتنے بھی بڑا گناہ تم سے ہو جائے، کتنے بھی گناہ تم کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تیسرا سبق یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جس طرح رحمت کا، شفقت کا، محبت کا معاملہ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ، دنیا میں رہنے والی ساری مخلوق کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا کرو، محبت کا برتاؤ کیا کرو، اپنے ساتھیوں پر اور دوسری مخلوقات پر رحم کر کے دکھاؤ۔ مخلوق پر جتنا رحم تم کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آسمان پر تم پر اتنا ہی رحم کریں گے۔ تو یہ 2 آیتیں تھیں، ان 2 آیتوں کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو زندگی کے آخری سانس تک
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موت تک قرآن پاک صحیح سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لا کر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ رمضان کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، عظمتیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد آگے کی تفسیر کا دوسری قسط بھی انشاءاللہ جلدی آ جائے گی، آپ حضرات ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو بے انتہا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔